وہ تجلیات جو ہوں گی علی قدر المراتب ہوں گی، اور ذاتی تجلیات بھی ہوں گی، ان میں بھی انسان دیکھیں، صفاتی تجلیات بھی ہوں گی، ان میں بھی انسان دیکھیں۔ تو اس طریقے سے خدا تعالیٰ کی رویت ہوگی، مگر یہاں نہیں، اس جان میں نہیں۔ خود آگے سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب خدا نے کلام کیا تو ان کو اشتیاق پیدا ہوا رویت کا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، اس وقت تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں فرمایا کہ تم دیکھ لو پہاڑ کی طرف، فَإِنِ مکان، اگر یہ ٹک جائے تو پھر شاید تمہارے اندر، وہ خدا نے تجلی ڈالی تھی تو فتجلی فلما تجلی ربہ للجبل، تھوڑی سی ذرا سی تجلی ڈالی تو پہاڑ تو ریزے ریزے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تب تو الیک، خداوند کریم میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے کہ میں نے صحیح بات نہیں درخواست کی۔ فرمایا کہ موسیٰ جو بات میں دے دوں اسی پر اکتفا کرو اور شکر گزار بنو۔ بات یہ ہے کہ اس جان میں وہ بات نہیں ہوگی۔ معراج کے واقعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ صحیح بات ہے کہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کیا، مگر دوسرے جان میں کیا، عالم بالا میں کیا، مادی جان میں نہیں۔ مادی جان سے آگے دوسرے جان میں تو ہو سکتی ہے بات، اس جان میں نہیں۔ وہ تو دوسرے جان میں تھے، وہاں عالم بالا تھے، حضیرت القدس میں پہنچے ہوئے تھے۔ حضیرت القدس میں تو یقیناً رویت الہی ہوگی، مگر ان لوگوں نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی اور کہنے لگے ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالی کا قہر اور ناراضگی ہوئی، بجلی پڑی، ہلاک ہو گئے۔ پھر جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہ پروردگار اگر تو چاہتا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا۔ یہ بے وقوف ہیں، خداوند کریم ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یعنی کوئی ایسی بات نہ آئے، اور اگر میں تنہا جاؤں گا تو پھر بھی یہ لوگ بدنام کریں گے کہ ہمارے بندے لے جا کر کے مروا دیے موسیٰ۔ اس واسطے خداوند کریم مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا، پھر ان کو زندہ کیا۔ یہ باسناکم من بعد موتکم، صریح لفظ موجود، مر چکے تھے، موت طاری ہو چکی۔ بعض توجیہات کرتے ہیں سکتہ جیسا ہوتا ہے، بجلی پڑی ہلاک ہو گئے۔ پھر جیسا روایتوں میں آتا ہے تفصیل، سر کی طرف سے حیات شروع ہوئی اور دیکھ رہے تھے کہ باقی سر راکھ ہوا ہے لیکن زندگی آ رہی ہے پھر اسی طریقے سے، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن نے ذکر کیا۔ کتنے دن تم سوئے رہے، یومن و بعد یوم، تمہارا نہیں تو 100 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا ہے، اور دیکھو تم تو سوئے ہوئے ہو اور تمہارا گدھا فنا ہو گیا، ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہوئی ہیں، دیکھو ان کی ہڈیوں کو کس طریقے سے ہم اٹھاتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں۔ جانور ختم ہو چکا ہے، اور جو بہت جلدی خراب ہونے والا کھانا تھا وہ اسی طریقے سے پاس پڑا ہوا۔ کھانا دیکھ لو، لم یتسنہ، ایسا کوئی پھل تھا کہ جو بہت جلدی خراب ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں سڑا، گلا سڑا ہی نہیں ہے۔ وانظر الی طعامک، کھانا پینا، لیکن گدھا فنا ہو کر کے ہڈیاں بھی چورا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر میں یہ ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ موت طاری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر دوبارہ موقع دیا زندگی میں۔ پھر انہوں نے اقرار کیا اور کہنے لگے بے شک ہم غلطی پر تھے،
ہم نے گستاخی کی، بے ادبی کی، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ٹھیک ہو گئے، پھر آ کر کے گواہی دی انہوں نے کہ بے شک ہم نے خدا کا کلام سنا ہے۔ وہ تو نمائندہ تھے سارے 70 آدمی، سب قوم کے سامنے آ کر گواہی دی کہ واقعی اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کلام موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اس کو پکڑو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ واقعہ۔ اس کے علاوہ اب دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو بھائی، شام اور فلسطین تمہارے جد امجد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی وراثت ہے، یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ تم تو مصر میں آنے کے بعد اس اپنے ملک میں جاؤ، مگر جانے کی صورت یہ ہے کہ تم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ وہاں دوسری قوم آ کر قابض ہو چکی ہے، عمالقہ قوم، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم ان کے مقابلے میں جہاد کرو تو خدا تعالیٰ تمہارا وہ وطن تم کو دلا دیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہاں تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، ان کے گھر ہیں، وہ جگہ تم کو خدا تعالیٰ دلائے گا، مگر جہاد کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل غلام رہ رہ کر بہت زیادہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی، بزدلی بھی آ گئی، اور بہت سی خرابیاں جو غلامی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ضمیر بھی مردہ ہو جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، غلام کا اخلاق نہیں ہوتا۔ انگریز کی غلامی ہم نے گزاری ہے، ہمارے اخلاق بھی کہیں بڑے عرصے کے بعد کہیں سدھریں گے، نئی نئی نسلیں آئیں گی، نئے نئے حالات پیدا ہوں۔ جنہوں نے انگریز کا دودھ پیا ان کے اخلاق بگڑ ہی رہیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ فرعونیوں کا کھانا جنہوں نے کھایا تھا ان کے اخلاق بگڑ ہی رہے۔ پھر ادھر املاک سخت لوگ تھے، ان کی سختی کا سن کر کے کہنے لگے ہم تو نہیں یاد کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا لیکن کوئی بات نہ مانی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا میں مبتلا کیا، حکم ہوا کہ پھر 40 سال تم یہاں نظر بند ہی رہو گے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ یہ فاسق لوگ ہیں، آپ ان پر افسوس نہ کریں، مگر یہ نظر بند رہیں گے یہاں، اسی سرزمین میں حیران سرگردان پھریں گے، باہر نکل نہیں سکیں گے یہاں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ نسل ساری ختم ہوگی، نئی نسل آئے گی، نیا خون آئے گا، پھر وہ لوگ چل کر جہاد کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو وہیں وفات پا گئے۔ وہ پرانی نسل فرعون کی بیگار جنہوں نے کی ہوئی تھی اور غلامی کا دور جنہوں نے دیکھا تھا، وہ سارے ختم ہو گئے، اب نئی نسل آئی۔ اور مصر سے نکلنے کے بعد، بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد، تقریباً 70 سال کے بعد پھر ان لوگوں نے جہاد کیا۔ 70 سال کے بعد چل کر جہاد کیا اور شام و فلسطین کو فتح کیا، اور پھر ان کو وہ بات ملی۔ لیکن اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی بے حد و بے شمار، اس کو باوجود ایسی نافرمانیوں کے پھر بھی اللہ کے انعامات پھر بھی ہوتے ہی رہے۔ وہاں نظر بندی کے دوران میں جبکہ صحرائے تی کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کی معاش کا اللہ تعالیٰ نے اور زندگی کے اسباب معجزانہ طریقے پر مہیا فرمائے۔ اب خیمے پھٹ گئے ہیں تو اب کس طریقے سے گرمی سے بچیں؟ وہ تو بہت ہی سخت گرمی ہوتی ہے وہاں، پاکستان سے 6 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ صحرا میں، یہاں سے 6 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے، بڑی وہاں کی حرارت اس جگہ۔ تو اللہ نے کیا ذللنا علیکم الغمام، آج دن کے وقت بادل اوپر چھائے رہتے تھے، آج سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ سامان پیدا کر دیا، اب بادلوں کے سائے کر دی، بالکل ایسا تواتر کے ساتھ ہر روز جب سورج آئے اوپر بادل آ گئے، ظاہر ہے کہ اس کے نیچے انہوں نے وقت گزارا۔ اور ادھر کھانے کے لیے اور صحرا میں کیا ہے،
نہ کھیتی نہ باڑی، نہ کوئی گندم، نہ کوئی اناج، نہ سبزی، اور کھانے کی ضرورت ہے، اور 1-2 آدمی نہیں ہے، 6,70,000 آدمی وہاں سے نکلے تھے، وہ سب کے سب ہیں، اور بھی آگے نسل بڑھ رہی ہے۔ اب کھانے کا مسئلہ جو ہے، اللہ نے فرمایا انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اتارا ہم نے تمہاری اوپر من اور سلویٰ۔ من کیا چیز ہے؟ من کا لفظی معنی احسان ہوتا ہے، منّا یمنو، یمنون علیک نسلم۔ من کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ نے مفت بغیر کسی مشقت، کھیتی باڑی یا اور کاروبار کرنے سے آدمی کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں فری اللہ نے مفت ہی دیا۔ من جیسا ترنجبین ہوتی ہے، جیسا دھنیا کے مطلب ہے کہ دانے ہوتے ہیں، ایسا نہایت ہی وہ شیرین مادہ، وہ برس جاتا تھا، اور ہر آدمی کو ایک شیر مل جاتا تھا روز کے لیے، اتنا برسا۔ جیسا ترنجبین ہوتی ہے، ترنجبین تو درختوں پر ہوتی ہے، اس کو جمع کر لیتے ہیں، ایسا مادہ تھا اس کے اندر۔ شکر انسان کی حیات کے لیے بڑی ضروری ہے، جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے شوگر کا ہونا ضروری ہے۔ شکر اگر نہ ہو تو انسان کے جسم میں حرارت نہیں، کام ہی نہیں کر سکتا انسان۔ قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جو غذا یا پھل آدمی کھاتا ہے اس سے پھر جگر میں شکر بن جاتی ہے، چل کر شکر انگوری بنتی ہے جگر میں، پھر وہ تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ باقی اناجوں میں سے بھی شکر مل جاتی ہے۔ اگر یہ شکر جو ہے ہم یہ نہ کھائیں، اس کے بغیر یہ پھل وغیرہ کھائیں، اس سے بھی شکر انگوری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بن جاتی ہے جگر میں، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس کو جسم میں۔ تو ایک خاص مقدار تک شکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور علاوہ اس کے پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لحمیات وغیرہ یہ دال سے ملتے ہیں، نشاستے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے جسم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلویٰ، یہ سلویٰ سلوان کے مادے سے تسلی، سلویٰ بٹیرے جیسا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ من برس جاتا تھا روز مرہ، البتہ ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کے دن 2 دن کا بھی مل جاتا تھا۔ ہر دن ایک شیر مل رہا ہے، مثلا رات کی گرد، خیمے کے گرد یا جگہ کے گرد برس گیا، اس کو اکٹھا کیا جتنا ہر آدمی کے لیے کفایت کر سکے اچھے طریقے سے۔ ہفتے کے دن چھٹی ہوتی تھی، 2 دن کا مل جاتا تھا۔ اور سلویٰ یہ ایک قسم کا بٹیر جیسا جانور، ہفتے میں کہتے ہیں دریائے شور کی طرف سے 8 دن کے بعد وہ اڑ کر کے آتے تھے پرندے، اور بالکل خیموں کے قریب آتے تھے، بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے۔ ایسا جیسا شکار کے لیے تکلیف کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں، بلکہ ذرا اندھیرا ہوا پکڑ لیے بڑی آسانی سے۔ ہر ہفتے بس ان کے غول آ رہے ہیں باہر شور کی طرف سے اٹھتے ہوئے، اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو پکڑ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ تو خوراک یہ اللہ نے دی، نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز۔ یہ من جو ہے، من حضور کا فرمان ہے العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم، یہ عجوہ کھجور جو ہے بھائی، یہ جنت سے آئی ہوئی ہے، اس کے اندر زہر اور سحر کا علاج اللہ نے رکھا۔ والقمات من المن وما هو شفاء للعین، صحیح حدیث میں آتا ہے یہ کھمبیاں جو ہیں یہ من میں سے ہیں۔ اب کھمبیاں جو ہوتی ہیں سفید بھی ہوتی ہیں، زرد بھی ہوتی ہیں، موٹی چھوٹی، خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اگاتا ہے، نہ کوئی بیجتا ہے، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نکلتی ہیں تو وہاں سے اکھاڑ کر کے لے آتے ہیں، اور لذیذ چیز ہوتی ہے، جسم میں ایسا ہی اثر رکھتی ہے جیسا گوشت کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کھمبیاں جو ہیں یہ من ہے، اور ان کے پانی میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھی۔ پانی اگر نچوڑ لیا جائے، سرمے میں ملا لیا جائے یا سلائی وغیرہ میں کے ذریعے آنکھ میں لگایا جائے، اللہ تعالیٰ آنکھ کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ بھی من ہے۔ تو من ایسا ہی ترنجبین کی طرح ایک مادہ، وہ برستا تھا روزمرہ، اور ان کے لیے غذا مہیا ہوتی تھی بنی اسرائیل۔ اور سلویٰ بٹیرے کی قسم کا جانور تھا، ہفتے میں
وہ زور شور سے آواز کو لاتی تھی ان کے خیموں کے ارد گرد اور وہاں سے پکڑتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے. یہ تھا. ادھر یہ گرمی سردی سے بچنے کا تو یہ ہوا، خوراک بھی یہ ہوئی. اور روشنی کے لیے جیسا تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو ایک راڈ ہوتا تھا، اس کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ اس میں ان سب لوگوں کا کام چلتا تھا. قدرتی طور پر ایک ستون تھا بڑا، اس سے ایسی روشنی ہوتی تھی جیسا بڑا عظیم راڈ ہوتا ہے، بے پناہ روشنی اس سے آ رہی ہے اور رات کو بھی ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں، دن کو غائب. اللہ نے یہ انتظام بھی کیا تھا. اس کا ذکر تفصیلی روایتوں میں آتا ہے. فرمایا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی. آپ من اور سلوا پاک چیزیں اور ہم نے تم کو روزی دی. فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی لیکن اپنی جانوں پر زیادتی. حکم یہ تھا ذخیرہ نہ بنانا، بس وقت کے وقت پر اس کو کھاؤ. تو بنی اسرائیل نے ذخیرہ بنانا شروع کیا، لہذا اللہ نے سزا بھی دی. ان کی وجہ سے پھر باقی لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے جب ذخیرہ کرنا شروع کیا تو گوشت سڑنے لگا. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل کی یہ خرابی نہ ہوتی گوشت کبھی بھی نہ سڑتا. مہینہ بھر پڑا رہا، لیکن یہ اس کے بعد جب انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، حکم تھا نہیں وقت کے وقت پر کھاؤ، کوئی ذخیرہ نہ کرو، مت رکھو کہ اس کو دوسرے وقت میں کھائیں گے. ایسا وقت کے وقت پر کھاؤ. انہوں نے ایسی حرکتیں بھی شروع کر دی جس کے نتیجے میں گوشت سڑنے لگا. انہوں نے ہمارے نفسوں پر ظلم نہیں کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر نافرمانی اور معصیتیں کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں اس قوم پر کہ کتنے زبردست انعامات فرمائے. باوجود اس کے کہ یہ سرکشی کے اندر مبتلا ہیں، جہاد سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ستا رہے ہیں، بات نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کا انتظام غیر معمولی طریقے پر مہیا فرماتا ہے. پانی کا ذکر بھی آگے آتا ہے. جب پانی طلب کیا تو اللہ نے معجزانہ طریقے پر پانی بھی وہاں صحرا میں مہیا کیا ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ وہاں، حیث شئتم، جہاں بھی تمہارا جی چاہے، رغداً، کشادگی سے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخشش. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، تبدیل کر دی بات سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے، جیسا کہ رکوع کی ابتدا میں ذکر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات فرمائے تھے بنی اسرائیل پر، ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے. جو معجزات غیر معمولی باتیں ظاہر ہوئی تھی ان کا تذکرہ کیا جا رہا.
اور ساتھ ساتھ ہی بنی اسرائیل کا تمرد اور سرکشی اور ان کی نافرمانی کا ذکر بھی ہے۔ تو پہلے من اور سلویٰ کا ذکر ہوا اور فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کا ذکر، پھر کتاب تورات کے ملنے کا ذکر، پھر بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی، بے ادبی کی، اس پر سزا بھی ملی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ شام اور فلسطین کا خطہ جو تمہارے آباء و اجداد کا مسکن تھا وہ تمہیں دے گا، لیکن جہاد کرنا پڑے گا۔ اس سے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے کہ ہم سے جہاد نہیں ہو سکتا، وہاں پر بڑے سخت لوگ آباد ہیں، وہ چھائے ہوئے ہیں، قابض ہیں، اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم وہاں جائیں گے، ویسے نہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تفصیلات ہیں، اور کچھ باتیں یہاں سورہ بقرہ میں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ تیہ کے میدان میں بیابان کے اندر ہی سرگردان رہے، 40 سنتن یتیہون فی الارض، حیران سرگردان وہاں۔ تو اسی سلسلے میں یہ پہلا انعام جو تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں پر خوراک نہیں تھی تو من و سلویٰ کا انتظام کیا گیا۔ پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آتا ہے کہ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح کیا۔ یہ بات درمیان میں ذکر کر دی، اس سے بنی اسرائیل کا تمرد اور سرکشی کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ سرکشی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے انسانوں اگر نافرمانی اور سرکشی اختیار کریں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہاں من و سلویٰ کھاتے ہوئے کافی سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے، تو بنی اسرائیل نے یہ اگلے رکوع میں جو بات ذکر ہے اس کا انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، اس کا ذکر تو بعد میں آ رہا۔ تو ہمارا دل کچھ سبزیاں، دال وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو کھانے کو چاہتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اچھا اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو یہ کسی بستی کا ذکر ہے کہ وہاں چلے جاؤ۔ مفسرین کرام اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے، بیت المقدس کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ اریحا نامی بستی تھی کہ وہاں پر چلے جاؤ، اور وہاں بھی اس شکل میں وہاں کہ چل کر وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں گے تب ان کو غلبہ نصیب ہوگا۔ تو یہ واقعہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہی پیش آیا یا بعد میں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اتنی بات تو یقینی ہے کہ بیت المقدس اور شام کے اندر جو جانا ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تھے۔ جہاد بھی ان کے زمانے میں ہوا تھا اور شام و فلسطین کا قبضہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو وہاں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جانا ہوا بنی اسرائیل کا، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی یہ اس بستی میں جانے کا جو واقعہ ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ اریحا نامی بستی تھی
وہاں پر جانے کا حکم ہوا کہ وہاں چل کر رہو، اگر تمہیں یہ من و سلوہ تمہارا جی نہیں چاہتا تو وہاں جاؤ، وہاں ہر قسم کی تمہاری خواہش کے مطابق سبزی وغیرہ تم کو ملیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اریحا نامی بستی ہے، اس کا نشان یہ شرق اردن کے نہر کے قریب بتلایا جاتا تھا کہ وہاں ہے، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ وہاں سے جہاں تمہارا جی چاہے، رغدن کھلے طور پر، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اتنی بات ہے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو، وادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرنے کی دو تفسیریں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ شکر ادا کر کے جاؤ، بستی پر اللہ نے قبضہ دلایا، فتح ہو گئی، تو بستی میں جب داخل ہو تو سجدہ شکر ادا کر کے داخل ہو۔ یہ اکڑ کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور سجدہ شکر ادا کر کے داخل ہو بستی، جیسا کہ ادھر فتح مکہ کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ اونٹنی پر سر جھکائے ہوئے تھے، اکڑ کے ساتھ نہیں داخل ہوئے۔ آپ نے پھر وہاں غسل کیا اور پھر 8 رکعت نماز ادا کی، فذالک ضحن، یہ چاشت کا وقت تھا، تو خاص طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چاشت کی نماز بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کے مدائن کو فتح کیا تھا، ایران کا پایہ تخت مدائن تھا، آج کل تو تہران ہے، وہاں اس وقت مدائن تھا، وہ کسراؤں کا پایہ تخت جو تھا، تو جب اس کو فتح کیا تھا اور اس قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے بھی 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، پہلے سجدہ شکر ادا کرو۔ یہ نبیوں کی اور آسمانی تعلیمات کا یہ ہے، اصول ہے، نعمت ملے تو خدا کا شکریہ ادا کرو۔ فتح کا حاصل ہونا، کسی ملک کا ملنا، بستی کا حاصل ہونا، یہ تو خدا کے انعامات ہیں۔ غلبہ پانا تو خدا کا شکریہ ادا کرو، یہ اللہ کے بندوں کا اور ایمان والوں کا شیوا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ بدر کا فتح حاصل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو جہل جب ختم ہوا، کافروں کا، بڑے کافروں کا زور ٹوٹا، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے موذیوں سے اہل ایمان کی جان بچائی اور ان کو نجات دی۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے یہ بحر قلزم سے پار کیا تھا اور فرعون کا بیڑا غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو ایمان والوں کا شیوا تو یہی ہے کہ کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ سجدہ شکر ادا کرنا۔ سجدہ شکر ادا، اس کی صورت یہ ہے کہ نفل نماز پڑھیں، سجدہ شکر ادا ہو، اس کے علاوہ خالی سجدہ بھی ہو سکتا ہے، سجدہ شکر مطلب ہے کہ باطہارت ہو آدمی، وہ نماز کی پوری شرائط موجود ہوں اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثنا تسبیح کرتا رہے. اکیلا سجدہ شکر یہ بھی درست ہے. کوئی نعمت ملے یا کوئی ایسی عظیم بات واقعہ ہو جائے کہ یہ سجدہ شکر ادا کرنا درست ہے. ہماری شریعت میں یہ قانون ہے. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے سجدہ شکر ادا کرنا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور وہی سجدہ شکر ہوگا. یہ بہتر ہے. خالی اگر سجدہ ادا کرتا ہے وہ بھی درست ہے, صحیح ہے. ایک تو یہ صورت تھی سجدہ شکر نماز کی شکل میں یا خالی سجدے کی شکل میں ادا کرے. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جھک کر جاؤ, اکڑ کر نہ جاؤ. یہ انحنا کی شکل میں جھک کر جانا, یہی داخل ہو اس بستی کے اندر ایسی شکل کے اندر. وادخلوا الباب, دروازے سے داخل ہو, جھک کر داخل ہو. اور ساتھ ساتھ قولوا حطۃ, حطہ اس کا معنی ہے اے اللہ ہماری غلطیوں کو گرا دے. احطط عنا حطا, یہ اس کا مخفف ہے. یا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے خطاؤں کو گرا دے, مٹا دے. یہ حطن حطہ اس کو کہتے ہیں. حط کا معنی گرنا ہوتا ہے, گرانا. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو ہم سے گرا دیا جائے, مٹا دیا جائے. احطط عنا حطا, اس کا مخفف حطہ یہ ہوگا. یا مسئلتنا حطۃ, ہمارا سوال حطہ ہے, گرا دے ہم سے, معاف کر دے ہم سے غلطیوں کو, درگزر فرما ہم سے. یہ تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک طرف سجدہ شکر ادا کرنے کا حکم ہوا اور دوسری طرف یہ ہے کہ زبان سے بھی استغفار کرو. یہ استغفار ہے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے, گرا دے ہم سے خطائیں. استغفار کرنا بھی ضروری ہے, اہل ایمان کا شیوا یہ. تو بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے, وَأَوَّلُ الْخَيْرِ الْاِسْتِغْفَارِ, خیر کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں سے بخشش مانگے, معافی مانگے. ابن ماجہ شریف, ترمذی شریف کی حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, تم سب ایسے ہو کہ ان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں, کوئی ایسا نہیں جس سے بھی لغزش اور غلطی سرزد نہ ہو, لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اللہ سے. تو معافی مانگنے کے بعد پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا جس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا, معافی مل گئی سارا معاملہ. تو ساتھ ساتھ یہ تعلیم ہوئی کہ زبان سے استغفار کرو, حطۃ کہو, مسئلتنا حطۃ, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہم سے مٹا دے. یہ بھی کہتے ہوئے جاؤ, زبان سے یہ استغفار کرتے ہوئے جاؤ, اور ادھر سجدے کی شکل میں, انحنا کی شکل میں جھک کر جاؤ, اکڑ کر نہ جاؤ. تو نغفر لکم خطایاکم, ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیوں کو, تمہاری جو خطائیں لغزشیں ہیں وہ معاف کر دیں گے, اور جو نیکی والے لوگ ہیں ان کو مزید اجر عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی مہربانی سے جو نیکوکار ہیں ان کو مزید زیادہ اجر اور ثواب عطا کریں گے. حکم تو یہ ہوا, اور بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے کہ اچھا من و سلوا کا سلسلہ جو ہے اس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. پورا سوال, اس بستی میں چلے جاؤ, وہاں ہر چیز فراوانی سے ملے گی, لیکن یہ 2 باتیں کرو. ایک تو یہ ہے کہ سجدہ ریز ہو کر جاؤ, دوسرا یہ ہے کہ معافی مانگتے ہوئے جاؤ. اب دونوں باتیں ہی کمال درجے کی ہیں اہل ایمان کے لیے. تو نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا اور غلطیوں سے معافی مانگنا تو کمال درجے کی چیز ہے. لیکن فرمایا معاف کر دیں گے
اور جو نیکی والے ہوں گے ان کو اور مزید اجر عطا فرمائیں گے، بہت ثواب عطا کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کی طبیعتوں میں تمرد اور سرکشی ایسی رچی ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ سارے ہی تو نہیں تھے، کیونکہ وہ بچھڑے کی پوجے کے وقت بھی سارے ہی تو نہیں ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے یہاں جو ظلم کرنے والے تھے، بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کر کے جاتے، سجدہ شکر ادا کر کے جاتے اور زبان سے استغفار کر کے جاتے، اس کے بجائے انہوں نے وہ بات ہی تبدیل کر دی اور بات زبان سے نکالنے لگے، جیسا کہ بخاری شریف میں اور صحیح احادیث کے اندر ہے۔ تبدیلی ایسی کہ جن کو کہا گیا تھا جھک کر کے جاؤ، وہ اکڑ کر کے داخل ہو، چوٹڑ گھسیٹتے ہوئے وہاں گئے۔ اس کا تو یہ انہوں نے جواب دیا، بجائے سجدے کے اکڑ کر جانا، چوٹڑ کو گھسیٹ کر کے زمین پر آگے جانا، یہ اور بجائے حطۃ کہنے، اے اللہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، یہ استغفار کا کلمہ کہنے کے بجائے وہ اور انسنت باتیں کہنے لگے، حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں تو سٹے کے اندر گندم چاہیے، اور ایسے ایسے کلمات کہ بخاری شریف میں حضور کا فرمان ہے، حنطۃ فی شعیرۃ، ہمارے خوشے کے اندر ہمیں بند گندم چاہیے، بجائے حطۃ کہنے کے وہ حنطۃ، اس قسم کے کلمات انہوں نے کہنے شروع کیے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنی بے ادبی کی بات تھی اور کتنی گستاخی تھی اور سرکشی تھی۔ کہا ان کو کیا گیا تھا، کیا انہوں نے کیا، لیکن سب نے نہیں، ظلم ہو، ان میں جو ظالم تھے سارے نے نہیں، کیونکہ داخل ہونے والوں میں اسی طریقے سے بھی داخل ہونے والے بھی لوگ موجود تھے، مگر کچھ ظالموں نے بات کو تبدیل کر دیا۔ پھر آگے سزا کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تبدیلی خدا کے حکم میں، خدا کی نص میں، نص جو آیا فرمان، اس کے اندر تبدیلی بہت بری بات ہے، تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ انسان مامور ہیں کہ جو نص یا فرمان خدا کی جانب سے آتے اس کا اتباع کرو، اس کو تبدیل نہ کرو، تبدیل کرنے پر ہمیشہ خدا کی طرف سے ذلت آئے گی۔ تبدیلیاں ہمارے ہاں تو آئے دن ہوتی رہتی ہیں، ترمیم کرتے ہیں اسلام کے اصولوں میں۔ آئلی قانون میں کیا ہوا ہے، ایوب خان کی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، علماء چیختے رہے، اب تک وہ باتیں چل رہی ہیں۔ خدا کے حکم میں ترمیم کی، تبدیل کیا، اس کو نتیجہ ہمیشہ ذلت ہوگا جو بھی ایسا کرے گا۔ اب بنی اسرائیل کی مثال سامنے رکھ، وہ آج کل بھی ایسا ہو رہا۔ اب شفا کا مسئلہ چل رہا ہے، شفا، حضور کا ارشاد مبارک تو یہ ہے کہ شفا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اب انہوں نے اور بھی بنا لیا، 2 قسمیں اور بھی ساتھ ملا لی، اب حضور کے حکم میں ترمیم کر دی۔ اب اندازہ لگائیں، بخاری کی روایت ہے، جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے چیز میں شریک ہے، یا اس کے حق میں شریک ہے، یا اس کا پڑوس کی وجہ سے پہلے نمبر والے کو ملتا ہے، اگر وہ نہ ہو دوسرے والے کو، وہ نہ ہو تو پڑوسی کو ملتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی کے مسئلے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 2 ہی قسمیں۔ بہرحال اب انہوں نے مزارے کو بھی حق شفا دے دیا، اب ترمیم نہیں تو اور کیا ہے، تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تبدیلی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہی کیا تھا، حطۃ کے بجائے حنطۃ کہہ دیا، بدل دیا لفظ اور بنا دی بات، یہ تبدیلی ہے۔ یا انگریز جب آیا تو اس نے پوچھا، یہاں بھائی تم یہاں کیا کرنا چاہتے ہو، تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہو یا رواج کے مطابق کرانا چاہتے ہو؟ کئی اضلاع ایسے ہیں یہاں پنجاب ان کا جی ہم تو رواج کے مطابق کریں گے، اب وراثت کا مسئلہ انہی مسائل میں سے ہم رواج کے مطابق کریں گے، لڑکیوں وغیرہ کو نہیں حصہ دیں گے، وہ آج تک چل رہا ہے۔
دیکھو اللہ نے تو فرمایا لڑکیوں کو بھی حصہ دو اور لڑکوں کو بھی دو، سب کا اللہ نے مقرر کیا ہوا، ان کا ہم رواج کے مطابق چلیں گے، اور رواج کے مطابق اب تک بھی چل رہا ہے۔ اب بھی عام طور پر وراثت کی تقسیم ایسی ہوتی ہے، رواج کے مطابق ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ قانون نہ ہو، ضابطہ نہ ہو اور اس پر تعمیل نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سرحد میں ڈاکٹر خان کی وزارت کے زمانے میں لا نافذ کیا، وہاں پھر سب کو فکر ہوتی تھی، تحصیلدار کو، افسر مال کو، پٹواری کو، وہ ساری زمینیں وغیرہ جائیدادیں ان کو اس کے مطابق وہ چڑھاتے تھے نمبروں پر، جیسا کہ جب کوئی ایسی بات ہی نہ ہو تو کوئی بات نہیں بنتی۔ ایک شخص نے وہاں صوبہ سرحد میں اس کی 6 میل مربع پہاڑ زمین تھی، تو اس نے لڑکیوں کو محروم کرنے کے لیے وہ لڑکوں کے نام پر 2 لڑکے تھے ہبہ کر دیے سارا، کہ لڑکیوں کو نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو یہ سزا دی کہ اس کو لقوے کی بیماری میں مبتلا کر دیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا، جب تک زندہ رہا ٹیڑھا منہ۔ اور ایک لڑکے نے اٹھ کر کے دوسرے پر گولی مار دی، اس کا بازو ہی اڑ گیا، اور وہ اس طریقے سے آپس میں لڑائی بڑائی کے اندر ہی گئے۔ تو بہرحال خدا کے اور رسول کے حکم میں ترمیم کرنا اور تبدیل کرنا بہت بری بات ہے اور قابل عذاب ہے یہ۔ اب بنی اسرائیل کی مثال اللہ نے رکھی ہے، انہوں نے تبدیل کر دیا اس بات پر، جو یہ اتباع کرو اس کا، اس کی تعمیل کرو جیسا بھی وہ بات ہے، اس کے اندر ترمیم نہ کرو، مت تبدیلی کرو۔ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بات کو تبدیل کیا اس کے سوا جو ان کو کہی گئی، اور بات کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ بستی میں داخل ہوئے، فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر گرفت کی کہ ہم پے در پے احسانات کر رہے ہیں اور سرکشی کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اب یہ اتنی اکڑ دکھا رہے ہیں، تو جنہوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے عذاب نازل کیا، رجزن، رجز عذاب کو کہتے ہیں، سزا اور عذاب نازل کیا۔ مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے طاعون کی بیماری کو مسلط کیا، تو ایسی بیماری طاعون کی مسلط کی کہ ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو، اور جملہ کوئی 70,000 آدمی اس سزا میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے، آنن فانن۔ اور طاعون جو ہے اکثر یہ وبا کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ جو شخص بھی نافرمانی کرے گا وہ خدا کی عذاب کی زد میں ہے، مہلت دے دے اللہ تعالیٰ، تو یہ اس کی حکمت ہے، بچا رہے، لیکن بچے گا نہیں، پھر کسی نہ کسی وقت ضرور وہ گرفت میں آئے گا۔ نافرمانی کا اور معصیت کا نتیجہ برا ہوگا۔ زمین کی آبادی بھی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کی آبادی نیکی سے ہوتی ہے، اطاعت سے ہوتی ہے، برائیوں سے آبادی نہیں ہوتی، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ جتنی بگاڑ کی شکلیں پیدا کریں، کھیل تماشا، لا و لا، برائی، بدکاری، زنا، فحاشی، سود خواری وغیرہ، کوئی بھی آپ سمجھیں ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو آپ تو برباد کر رہے ہیں زمین، فساد کر رہے ہیں زمین میں۔ زمین کی آبادی نیکی سے ہوتی، خدا کی اطاعت سے ہوتی، جتنی خدا کی اطاعت ہوگی زمین میں اسی قدر زمین میں آبادی ہوگی، اسی قدر لوگوں کو سکھ پہنچے گا، آسائش نصیب ہوگی، امن ہوگا، چین ہوگا۔ جتنے گناہوں کا اضافہ ہوگا اتنی ہی بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، اور طرح طرح کے مسائل کے لوگ شکار ہیں۔ بما کانوا یفسقون،
اس لیے کہ وہ فسق کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ نافرمانی اور فسق بہت بری بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہم سب کے لیے تعلیم ہے. بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور تمام نوع انسانی کو بات سمجھا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. فقلنا, پس ہم نے کہا, اضرب بعصاک الحجر, مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو. فانفجرت منہ, پس پھوٹ پڑے اس سے اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے. قد علم کل اناس, تحقیق جان لیا سب لوگوں نے, مشربہم, اپنا اپنا گھاٹ. کلوا واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے. ولا تعثوا, اور نہ چلو زمین میں, مفسدین, فساد کرتے ہوئے. بنی اسرائیل پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے, اور ان کی سرکشی اور تمرد کا اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسانات جو بنی اسرائیل پر اس نے فرمائے ہیں, اس سلسلے میں پہلے دشمن سے رہائی دلانا اور ذلت ناک عذاب اور غلامی سے چھڑانے کی نعمت کا ذکر ہے. پھر بہت عظیم شان کتاب عمل کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی, اس کا ذکر ہے. پھر بنی اسرائیل کو اس سے پہلے بیان فرمایا کہ تمام اقوام کے مقابلے میں اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی. پھر جب وہ صحرائے سینا کے اندر تھے تو تپش سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم کیا جب تک وہ وہاں رہے. ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا, بادل سایہ کرتے تھے اور وہاں کی شدید تپش اور گرمی سے ان کی حفاظت ہوتی تھی. خوراک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کے لیے فراہم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے سبزیاں اور ترکاریاں چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قریب کسی بستی میں اترنے کا حکم دیا کہ وہاں یہ چیزیں تم کو میسر ہوں گی, لیکن بستی میں جاتے وقت 2 باتوں کا انتظام کرنا ہوگا. سجدہ شکر ادا کر کے جانا ہوگا اور اپنی زبانوں سے غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا ہوگا. تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو تبدیل کر دیا, بجائے استغفار کرنے کی اور بیہودہ باتیں زبان سے کہتے ہوئے گئے, بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اکڑ کے ساتھ وہ اس بستی میں گئے. خدا تعالیٰ کی گرفت آئی اور جو ان میں سے ظالم تھے خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑا. آسمانی عذاب سے تعاون کی شکل میں جو نازل کیا گیا تھا اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہلاک کر دیا گیا. وجہ یہ بیان فرمائی بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ سزا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یہ بھی اسی
صحرائے سینا کے اندر جب بنی اسرائیل تھے، جہاد کرنے سے گریز کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، اور پھر وہ اسی صحرائے سینا کے اندر پڑے رہے 40 سال تک۔ تو یہ اسی صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ تو اب وہاں صحرا کے اندر پینے کے لیے پانی کا سوال پیدا ہوا تھا۔ تو تورات کے اندر یا اسرائیلی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام کے اندر جس وقت یہ بنی اسرائیل تھے، وہاں وادی لجاس کے قریب، وہاں قریب کوئی جگہ ہے، اس بستی کو قادس بھی کہتے ہیں، اس علاقے کے اندر کچھ پہاڑی علاقہ ہے، صحرا ہے، پانی کا سلسلہ بالکل نہیں ہے۔ تو وہاں پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، یہاں تو ایک قطرہ آب نہیں ہے، اور نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ وہاں الفاظ یہ پائے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، وہاں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پروردگار، بنی اسرائیل تو مجھے سنگسار کرنے کے درپے ہے، اتنی سختی سے پیش آئے۔ دوسری ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ غصے کے اندر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، ان کا ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، یہاں کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے اور ہمارے حلق خشک ہو رہے ہیں۔ تو ٹوٹ پڑے مراد یہ ہے کہ حملہ آور بھی ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں اسرائیلیوں کی بدتمیزی کی پائی جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے سامنے دعا اور التجا کی، یہ اسی بات کا ذکر ہے یہاں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی کا طلب کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، استسقاء کہتے ہیں اسی کو ہے، پانی طلب کرنا۔ ہماری شریعت میں صلاۃ الاستسقاء بھی ہے۔ تو دعا کی، گڑ گڑائے وہاں اللہ کی بارگاہ میں اور عاجزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پانی کا مسئلہ اس طرح حل فرمایا۔ وہاں پتھر سے اللہ تعالیٰ نے چشمے نکال دیے پانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس معجزے کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ تو استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اور استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا تھا جبکہ قحط سالیوں کے اندر مبتلا تھے اور بہت خشک سالی تھی، تو انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم کے لوگوں، بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی اور توبہ کرو خدا تعالیٰ کے سامنے تاکہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، چھوڑ دے تم پر آسمان کو پانی بہانے والا۔ استسقاء کی حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنی، عاجزی کرنی، توبہ کرنا، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنا۔ یہ آبپاشی کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، خشک سالی ہو جاتی ہے، تو زمینوں کے لیے بھی اور باغات کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پانی کی جب قلت ہو جاتی ہے
تو بہت سی تدبیریں دنیا میں اختیار کی جاتی ہیں، مادی تدبیریں، تو من جملہ ان تدبیروں میں سے یہ تدبیر بھی ایک ہے۔ شریعت نے جس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پانی تم پر برسائے گا، باران رحمت، جس سے سب چیزیں مستفید ہوں۔ ایک سبب یہ بھی ہے گناہوں کی معافی اور استغفار۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہا میں سے سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والے ہیں، صحابہ کے زمانے کے بعد جتنے بھی امت میں گزرے ہیں فقیہ، دین میں گہری سمجھ رکھنے والے، امام ابو حنیفہ کی برابری کا کوئی امام نہیں گزرا۔ اللہ نے ان کو بڑی گہری بصیرت عطا فرمائی تھی دین کے اندر، وہ مجتہد تھے اور انہوں نے دین کی ایسی زبردست خدمت کی ہے رہتی دنیا تک جو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ۔ دین کا نچوڑ اور خلاصہ نکال کر انہوں نے اس طریقے پر پیش کیا کہ ساری اجمی قومیں اس کو خوشی سے قبول کر گئی۔ اسلام کا قانون بھی، لا بھی، سب چیزیں انہوں نے ایسی سمجھا دی کہ سب نے اس کو آسانی سے قبول کر لیا۔ ان کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ محدثین نے تو الفاظ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، مفسرین نے تشریح کی، اور فقہاء کرام نے اجتہاد کیا اور ضروری مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا اور مشکلات کے حل پیش کیے، اور اسلام کے قانون اور نظام کو نہایت ہی اچھے طریقے پر پیش کیا۔ بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی حقیقت یہی ہے بھائی، نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہاں دو طریقے ہیں۔ مستقل طور پر استسقاء کے لیے اگر دوگانہ نماز پڑھی جائے باہر نکل کر تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمان جائیں باہر۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ استسقاء کے لیے جب جائیں تو یاد رکھو کسی کافر کو وہاں قریب نہ آنے دیں، کوئی کافر نہ جائے وہاں، مومن ہی جائیں سارے، اور جا کر نہایت عاجزی سے 2 رکعت نفل ادا کریں اور پھر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ باران رحمت برسائے اور قحط سالی، خشک سالی کو دور کرے لوگوں کی پریشانی۔ ایک یہ بھی ہے طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آدمی نے آ کر کے گزارش کی کہ حضرت جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور فصلیں بھی تباہ ہو گئی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں پانی برسا دے، تو حضور نے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ دعا مانگتے رہے۔ اسی دوران میں کوئی بادل نہیں تھا، تھوڑا سا ٹکڑا بادل کا کہیں کسی کنارے سے آیا، پھر وہاں پھیل گیا اور ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے قبول کیا دعا کو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نمازوں کے بعد انسان دعا کرے۔ یہ سب صورتیں استسقاء کی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، اب سخت پریشانی تھی وہاں پر، اب حلق خشک ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل نے بدتمیزی بھی کی، سختی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، لیکن وہ دعا میں مصروف ہو گئے، التجا میں مصروف ہو گئے۔ تو فقلنا، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اس پتھر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا۔ بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں پتھر رکھا ہوا تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ آیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ سب تفسیری روایتیں، کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں،
اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حیی ستیر حیادار تھے اور ستر کرنے والے تھے. جب نہانا ہوتا تھا تو پردے کے اندر نہاتے تھے. بنی اسرائیل اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کھلا لوگوں کے سامنے نہانا شروع کر دیا، لوگوں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں. یہ ویسے ناجائز ہے، حرام ہے. یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ بول و براز کے وقت، غسل کے وقت جب انسان نہاتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اس کے ستر پر، حرام ہے. تو غسل بھی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اجنبی لوگوں کی نگاہ نہ پڑے وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام تو حیادار تھے، ایسا کہیں پردے کے اندر غسل کر، بنی اسرائیل سامنے غسل کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر نکتہ چینی شروع کر دی کہ ان کی جسم میں کوئی عیب ہے، ادرا کی بیماری لائق ہے جس میں خصیے پھول جاتے ہیں اور انسان معیوب ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کہیں کوئی پتھر تھا اس کے اوپر اور اپنے کپڑے اتار کر کے تنہائی میں غسل کر رہے تھے کہ خدا کی قدرت کے وہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر وہ وہاں سے کپڑے لے کر بھاگ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ہوئی تو صوبی حجر پتھر میرے کپڑے کہتے ہوئے پیچھے دوڑے اور اسی روا روی میں وہاں مجمع میں جا پہنچے جہاں لوگ تھے. بنی اسرائیل نے ان کو برے نہ دیکھا اور کہنے لگے کہ ماں موسیٰ من باسن، موسیٰ کوئی بیماری لائق نہیں ہے، خام خواہ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج مبارک بڑا جلالی تھا. انہوں نے اس پتھر پر مارا تھا زور سے، اس کے اندر نشانات لگ گئے تھے، 5 6 یا 7 نشان لگے ہوئے تھے اس پتھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی غصہ تھا. تو پھر اس پتھر کے بارے میں یہ تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ پتھر بڑا مبارک پتھر ہے، اس نے میرے حکم کی بھی تعمیل کیا اور تمہارے ادب کو بھی ملحوظ رکھا ہے، کیونکہ نشانات اس کے اندر پڑ گئے تھے، وہ نرم ہو گیا تھا جب وہ لاٹھی مارتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ مبارک پتھر ہے، اس نے میرے حکم کی بھی تعمیل کیا ہے، تمہارے ادب کو بھی برقرار رکھا ہے، اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو. یہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی. بعض یہ فرماتے ہیں، سب تفسیری روایتیں ہیں، کسی آیت کے اندر یا کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو وادی لجاس کے قریب یہاں کچھ پہاڑی سلسلہ اور چٹانیں ہیں، وہاں پر وہ زمین میں پڑی ہوئی چٹان، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور اس میں سے 12 چشمے نکلے تھے. وہاں جو کچھ مورخین جا کر کے دیکھتے رہتے ہیں یا مشاہدہ کرتے رہے، ان کا بیان ہے کہ وہاں پتھر میں اب بھی پانی تو نہیں ہے لیکن نشانات ہیں اس میں پانی کے نکلنے کے. جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان سوراخوں سے پانی نکلتا رہا ہے کسی وقت. یہ پانی جو اللہ نے نکالا تھا بنی اسرائیل کی ضرورت کے لیے نکالا تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل وہاں سے چلے گئے وہ ضرورت ختم ہوگی، وہ پانی میں خشک ہو گئے. یہ ان کی ضرورت کے لیے خدا نے وہاں ایسے حالات میں نکالا تھا. 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. وجہ یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 سبت تھے، 12 قبیلے تھے اور کافی تعداد تھی، یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھی. تو ان کے لیے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ متعین کر دیا گیا تھا کہ بھائی اپنے اپنے گھاٹ سے پانی لینا تاکہ جھگڑا تنازع نہ ہو آپس کے. تقسیم کر دیا. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض قبیلے بڑے تھے بعض چھوٹے تھے، اسی لحاظ سے چشمے وہاں سے نکل رہے. اب تھوڑا پانی آ رہا ہے وہ چھوٹا قبیلہ جو ہے ان کے حصے میں آ رہا، جو زیادہ پانی آ رہا ہے ایسا.
زوردار، تو وہ بڑے مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لیے ہے جن کا قبیلہ زیادہ ہے، تقسیم کر دیا گیا. یہ کلو قد علم کلو ناصر مشربہ، سب نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ان کو بتلا دیا کہ بھئی یہ فلاں قبیلہ اس سے لے. وہ وہاں سے پانی نکلا، آگے اس کی نالیاں بن گئی، دور تک جاتا تھا پانی، جہاں تک ان کی ضرورتیں تھیں اسی حساب سے پانی پیچھے سے آتا تھا اور آگے جاتا تھا. تو ہر ایک قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مشترک چیزوں کی تقسیم عدل اور انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے. جب عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ تنازع ہوگا آپس کے اندر. یہ تقسیم بڑی اہم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بھی آتا، ماں بھی تقسیم کی تھی، لوگوں نے ظلم کیا. لکم شرب یوم، تمہارے لیے بھئی تمہاری باری مقرر کر دی گئی ہے، اونٹنی کی بھی باری مقرر کر دی گئی، اپنے اپنے حدود پر قائم رہنا. انہوں نے تجاوز کی اور خدا کا قہر نازل ہوا، ساری قوم تباہ ہوئی. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ پتھر سے پانی نکل گیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پتھر سے پانی، یہ تو عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تو اپنی ناقص عقل سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چیزوں کو قیاس کرتے ہیں. ایسے لوگ ناقص العقل، چاہے وہ سائنسدان ہوں یا ریاضی دان ہوں یا جغرافیہ دان ہوں، ناقص العقل ہیں. ان کو خدا تعالیٰ کی حکمت اور خدا کی قدرت اور اس کی تخلیق کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ اپنی اس میں ہی مگن رہتے ہیں، اپنی سائنس میں اور اپنے اس میں، اور چھوٹی سی محدود دماغ کو وہ چلاتے رہتے ہیں. پتھر سے کیسے پانی نکلے؟ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پتھر سے پانی نکلنا کون سی ایسی مشکل بات ہے جو عقل میں نہ آتی ہے؟ آخر تم تجربہ کرتے ہو. پتھر بعض ایسے ہیں کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اب مقناطیس پتھر ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خاص قسم کا پتھر ہے، وہ لوہے کو کس طرح اپنی طرف جذب کرتا ہے. اگر اس پتھر کے اندر بھی اللہ نے ایسا تاثیر رکھ دی ہو کہ وہ پانی کو کھینچ کر کے لاتا ہو تو کون سی بعید بات ہے؟ اب مقناطیس کیوں کھینچتا ہے لوہے کو؟ بتلاؤ. اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھ دی. پتھر سے پانی، سر سید کو سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہا پانی تو نیچے بند تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلایا، پتھر کو ہلایا تو پانی پھوٹ پڑا. وہ نیچریت کا امام تھا سر سید، معجزات کا منکر تھا. ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کا حکم تھا. جس طرح خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سمندر میں، بحر قلزم میں جو 12 میل کے ایریے پر اس جگہ پھیلا ہوا تھا، یہاں پر اپنی لاٹھی چلاؤ، راستے بنتے چلے جائیں. وہاں بھی 12 راستے بنے تھے، بالکل خشک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. پانی منجمد ہو گیا کناروں میں، سڑکیں بن گئی، بالکل خشک روڈ جیسے ہوتے ہیں. وہاں بھی یہی حکم تھا، لاٹھی کو دریا پر، سمندر پر مارو. یہاں بھی یہی حکم تھا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارو. تو اللہ تعالیٰ اس سے نکالے گا پانی. تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا لاٹھی مارنا کام ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا کام ہے، باقی وہ فعل خدا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیا. تو جو خدا کی قدرت کو مانتا ہے، معجزات کو مانتا ہے، کرامت جو ہوتی ہے ولی کا فعل نہیں ہوتا حقیقت میں. اسی لیے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا ذاتی کام سمجھنے لگ جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل سمجھا، شرک میں مبتلا ہو گئے. وہ تو باذن اللہ تھا، ابرئ الاکمہ باذن اللہ. اللہ کے حکم سے بھائی میں معذرات اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے. تو تمام اولیاء اللہ کی کرامتیں جو صحیح طریقے پر ثابت، وہ خدا کا فعل ہوتا ہے. اس کو عزت اللہ بخشتے ہیں، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے بس. اور کوئی معجزہ کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں پیش کر سکتا. ما کان للنبی ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ.
قرآن کی تصریح ہے، کسی نبی کے بس میں اور اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ پیش کر سکے سوائے اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا کام ہے، خدا کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ یہ باتیں لوگ باطل کرتے ہیں، معجزات کا انکار۔ پتھر سے تو پانی نکلنا عام بات ہے بھائی، جنگلوں میں پہاڑوں میں کئی پتھروں میں سے چشمے بہتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں بہت سے اس قسم کے معجزات پیش آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفر کا موقع تھا، لشکر جہاد میں جا رہا ہے، اب پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ تھوڑا سا پانی تھا کسی کا، تھوڑا سا، بہت ہی لوٹے کے اندر، وہ لایا گیا۔ آپ نے اس سے وضو کیا، تھوڑا سا پانی، پیالہ منگوا کر اس کے اندر آپ نے وہ پانی ڈال دیا، تھوڑا سا پانی، اور اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے انگلیوں مبارکوں کے نیچے سے ایسا جاری کر دیا جیسا چشمے بہتے ہیں پانی۔ فرمایا آؤ بھائی کہ وضو کرو اور پانی لو، یہ بابرکت پانی ہے، اللہ نے نکالا۔ آپ نے ہاتھ رکھا اور وہ پانی بہ رہا، لوگ لے رہے ہیں وضو کے لیے، پینے کے لیے۔ جب سب لشکر کے لیے کام ہو گیا، آپ نے ہاتھ اپنا اٹھا دیا، وہ پانی ختم ہو گیا۔ یہ پتھر سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو جو کمالات دیے ہیں، وہ معجزات دیے ہیں، وہ کمال ہے خدا کا، یعنی اکرام ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کمال دیے، وہ کمالوں سے بھی بڑھ کر کمال۔ اور یہی مثال موسیٰ علیہ السلام، پتھر سے پانی کا نکلنا تو مشاہدے میں بھی آتا ہے، لیکن ایک انسان کی انگلیوں سے اور ہاتھوں سے چشمے پھوٹ کر نکلیں، اس میں کتنا کمال ہے، اللہ نے کتنا کمال رکھا، یہ خدا کا کام ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے سفر کے اندر، ایک نہیں متعدد واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ہے پانی کا اس طرح انتظام کیا۔ اب یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام اس طریقے سے کیا گیا۔ تو پہلے کھانے کا انتظام تھا، روشنی کا انتظام، اور خیمے نہیں ہیں، بادل کا انتظام کر دیا گیا سایہ افغن ہونے کے لیے، من اور سلوا اتار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی۔ یہ کمال جملہ ہے، اس میں تمام بنی نوع انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، دیکھو روزی اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ جیسا سادی صاحب فرماتے ہیں زمین، آسمان، ہوا، زمین، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق گردش میں لگی، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، تاکہ روٹی تو ہاتھ میں لائے اور غفلت سے نہ کھائے۔ ایک روٹی جو تمہارے ہاتھ میں پہنچتی ہے، کارخانہ قدرت میں کروڑہا اربہا مشینیں کام کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں تم کو روٹی ایک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آتی، پھر تم غفلت سے اگر کھاؤ گے تو خدا کے مجرم بنو گے۔ ارض و سما کی قوتیں ساری لگی، اس سے ایک روٹی مہیا ہوتی، ایک پانی کا گلاس ملتا ہے، اب کپڑے زینت کے لیے اور صدر کے لیے مہیا ہوتے ہیں، اربہا مشینیں کارخانہ قدرت میں کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں چل کر کے کہیں تم کو لباس نصیب ہوتا ہے۔ تو تم اگر غفلت سے پہنو گے، کھاؤ گے، پیو گے تو مجرم بنو گے، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، ساری چیزیں فرما بردار ہیں، تو بڑی بے انصافی ہوگی کہ تم اگر فرما برداری نہ کرو، نافرمان اور مجرم بنو۔ اور روزی خدا نے دی ہوئی ہے، انسانوں کا کام ہے
اس کو استعمال کریں اور خدا کا شکریہ ادا کریں. دوسری جگہ موجود ہے واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، لیکن خدا کی عبادت اور شکریہ ادا کرو. اور پھر یہ ہے شکریہ ادا کرنے میں یہ ناداروں کو محروم بھی نہ رکھو. تمہارے پاس اگر آگے سمجھتے ہو ہم ہی مالک ہیں اور ادھر جگہ ہی نہیں جاتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے دی ہے یہ نعمت. ناداروں کو محروم رکھو گے ظلم ہوگا اور ناشکر گزاری ہوگی. یہ اللہ کی دی جیسا ہم کھاتے ہیں ایسا ناداروں تک بھی پہنچنی چاہیے. اسی لیے کوئی آدمی فرد بشر بھوکا ننگا نہ رہے. سلطنت کیا ہے؟ اور ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب میں لکھا، تاریخ کی کتاب بھی لکھی. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں بادشاہ وہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی آدمی بھی بھوکا اور ننگا نہ سوئے. حقیقت میں بادشاہ وہ ہے، ایسا انتظام کرنا چاہیے کوئی آدمی بھی بھوکا نہ ہو، کوئی آدمی ننگا نہ ہو، اور بنیادی ضرورتیں جتنی بھی ہیں اس کو مہیا، اعلیٰ درجے کی نہ ہو ادنا درجے کی ہو. جیسا حضور کا فرمان ہے جیسا کیسا بھی ہو، خشک روٹی ملے لیکن ملے تھے، پانی ملے، کپڑا ملے، رہنے کی جگہ ملے. بادشاہ وہ ہے اور انسانوں کا اجتماعی فریضہ ہے کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے اور شکریہ ادا کرو، نا شکر گزاری نہ کرو. اور پھر ہمارے ہاں تو یہ ہے یہ تصور ہی نہیں ہے. یہ جس کے پاس دولت آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بابا کی چیز، نہ خدا کا حق، نہ رسول کا حق، نہ انسانیت کا حق، نہ نیکی کی بات. خرچ ہو رہی ہے تو رسومات کے اندر، بدعات کے اندر، شرک والی باتوں کے اندر، عیاشی والی باتوں کے اندر، بے حیائی والی باتوں کے اندر خرچ ہوگی دولت. اے ناشکر گزاری کی ساری مدد. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا حساب نہیں لے گا اور پکڑ نہیں ہوگی، سب سے پکڑ ہوگی، سب کو پکڑے گا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے. خدا نے یہ انعامات دیے ہیں. فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون اور شریعت اور دین کے خلاف چلنا، یہی فساد ہے. تمام فساد کی جڑ یہی. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کوئی حلال پاک چیز صحیح طریقے پر حاصل کر کے اس کو کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شریعت کے خلاف چلے تو شیطان کے نقش قدم پر. بدعت ہے، شرک ہے، معصیت ہے، اور اسی کو فساد کہا گیا. امن نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، بدکاریاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ نہ خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم، نہ قانون شریعت کا احترام کر رہے ہیں. نام اسلام کا لیتے ہیں بڑے زور شور سے، لیکن اس کے مطابق کوئی کچھ عمل نہیں، صفر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ظلم اس قدر ہے کہ جس کا کوئی حد و شمار ہی نہیں. قائس مینی کی ابتدائی تاریخوں کے اخبار کی خبر ہے قصور میں 4 نوجوان، 2 سپاہی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور 2 دوسرے. ایک آدمی جو اس وقت گھر میں نہیں تھا، اس کی نوجوان لڑکی اور بچہ تھا، 2 تھے. ماں بھی کہیں گئی ہوئی ہے، باپ بھی کہیں کسی جگہ. رات کو گھر میں گھس کر اس بچے کو اٹھا کر لے گئے، ڈرایا دھمکایا، تھانے لے جائیں. کسی مکان میں لے جا کر ان کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد اس بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی وہاں. اب دیکھو سپاہیوں کا حال یہ ہوگا. جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں تو دوسرے کیا کریں گے؟ سپاہی تو قانون کے محافظ ہوتے ہیں. اگر اس بات کی تحقیق نہ کی جائے اور مجرموں کو جبکہ ان کے پتے بھی بتلائے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی جنہوں نے جائے، تو بتلاؤ ملک کے اندر خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا. ایسا ظلم. تو بہرحال اس قسم کے واقعات ہیں. یہ فساد فی الارض، خدا کے قانون کو چھوڑ دیا،
ہم سب نے چھوڑا ہوا خدا کا قانون کہاں ہے؟ اس کے نتیجے میں سب وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر ہے۔ جڑ بنیاد یہی ہے، خدا کے قانون اور شریعت کی بے حرمتی کرنا اور اتباع ہوا کرنا۔ ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنا تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی مہیا کیا، ساتھ یہ فرمایا پہلے من صلا، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، استعمال کرو، لیکن فساد نہ کرو زمین میں، خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو جو اطاعت سے اور قانون کی پابندی سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، بس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جن کو اگاتی ہے زمین، من بقلہا اپنی ترکاریوں سے، وقصائہا اور اپنی ککڑیوں سے، وفومہا اور اپنے گندم سے، وعدسہا اپنے مسور سے، وبصلہا اور پیاز سے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم بدل میں لیتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے معمولی ہے، بالذی اس چیز کے جو بہتر ہے، اہبطوا مصر اتر جاؤ کسی شہر میں، بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا۔ اور مسلط کی گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ناحق۔ ذالک یہ بات اس وجہ سے ہوئی بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے اور پھر بنی اسرائیل کی سرکشی اور پھر آخر میں ان کا مغضوب ہونا، ذلیل اور مغضوب ہونا، اور ان کے تمرد کی مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہی ہے، جیسا کہ پہلے من اور سلوا کا نازل کیا جانا یا پتھر پر لاٹھی مار کر کے اس پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، یہ بھی وہاں صحرائے سینا کا واقعہ ہی ہے جب بنی اسرائیل صحرائے سینا کے اندر تھے۔ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ بحر قلزم کو پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ مصر بھی بھیجے تھے وہاں کا انتظام درست رکھنے کے لیے، لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت اور خود موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ مصر نہیں گئے، اور یہ صحرائے سینا کے اندر
کی رہے ہیں، اس میں 40 سال وہ تی کے میدان میں سرگردان رہنے والا واقعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کسی صحرائے سینا کے اندر جب تھے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور بنی اسرائیل یہاں ہی رہے۔ مصر سے نکلنے کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد بنی اسرائیل شام اور فلسطین میں پہنچے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان کو کہا تھا کہ بھئی ارض مقدس میں جانا ہے، جہاد کے لیے تیاری کرو، دشمن کا مقابلہ کریں گے اور زمین فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ سرزمین تمہیں دے گا، تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جب تک کہ عمالقہ کی قوم وہاں ہے وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ خود بخود نکل جائیں پھر ہم وہاں جائیں۔